نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے صلوات جب ابن بوترا بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پہ وہ مہجبیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شیخ کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا چلائی فاطمہ کے میرا ناز نہیں گرا ہٹتا ہے کوئی دمے سر اس نوجوان کا مٹا ہے اب مشان علی کے نشان مٹا ہے اب مشان علی کے نشان کا سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بہربار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوے پسر چلاتے تھے کہو ولی اکبر چلے کدھر چلاتے تھے کہو ولی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے بیٹا ملا دو جلد مجھے اکبر اجڑ گیا میرا گھر اکبر اجڑ گیا سیدھے نہ ہو گیا اب یہ کمر ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبتا کاٹا گیا چھری سے جگروا کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبتا فرصت دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاکتی شے ابرار گر پڑے پہلو میں لاکتی شے ابرار گر پڑے ایک بار غاز سے چوکے عباس زیب خار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہوئے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے ہے جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا دا کچھ کوئی بھائی کا دا کچھ کوئی دل سے بھائی کے ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام یہ جا پڑا ہو خبر کا بھی ہو وہی یہ جا پڑا ہو خبر کا بھی ہو وہی سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں مسکن رہے ترائی میں سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بیروبار
عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر؟ اچھا نہ لاش اٹھائے گا یہاں سے یہ نوحہ گھر، تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر، تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پر۔ سچ ہے کہ بحر شیر ترائی ضرور ہے بھائی، مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے، بھائی مگر تمہاری لہد ہم سے دور ہے۔ یہ سن کے پادشاہ کی جانب جھکایا سر، کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ٹپکے مسکوں کے خطرے ادھر ادھر، کس یہاں سے حسین پہ کیا، کس یہاں سے حسین پہ کیا، من کا جری کا ڈل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے۔ جب صدر زی سے گر پڑے عباس با وفا، جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا، اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا۔ بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو، روائے درائے میں حیدر کے شیر کو، روائے درائے میں حیدر کے شیر کو۔ یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس۔ مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی۔ یہ کہے کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا، مانند بیت کانپتے تھے شہ کے دستوں پا، امامہ تھان فرق پہ نے دوش پر ردا، تصویر وارتے حمدن سبت مصطفیٰ، تصویر وارتے حمدن سبت مصطفیٰ۔ مختل کی خاک سے تنے انور اٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا۔ پہنچے جو ہی ترائی میں بدید پورا، دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بو تراب، شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تاب، بسائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب، بسائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب۔ بیکار دست و پا تھے شہ خشک سال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے۔ مورے کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا، بھیا حسین آیا ہے آواز تو ذرا، ہائے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے تیرے شانوں کے میں فدا، بازو کے صدقے تیرے شانوں کے میں فدا۔ بھیا ہمارے ہاتھ
تیار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جاؤ تیار ہو گئے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شے پہ یہ بولا وہ ذی وقار تشریف آپ لائے عز و افتخار تشریف آپ لائے عز و افتخار جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہوں کس طرح اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں کس طرح اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں مورا کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش قصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے لاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے فرمایا شہ نے کس لیے روتے ہو زار زار لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار کیا کیا جی پا ہے پانی جو تڑپتے ہو بار بار کی ارزوز جری ہے وقت انتظار کی ارزوز جری ہے وقت آقا سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو پاؤں گا آپ کا مقام کو پاؤں گا آپ کا یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان حسرت سے دیکھ کر طرف شاہین دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے چھوڑا جری نے ساتھ شہ مشرقین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا میں گزارش ہے آپ حضرات سے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیے پوری طرح سے پیچھے بعد میں آنے والے لوگوں کو زحمت نہ ہو برائے مہربانی اور تھوڑا آگے تشریف لے آئیے بالکل قریب آئیے بہت جگہ واقعی ہے خصوصاً میرے نوجوان ینگ بچوں سے گزارش ہے کہ آگے جاؤ بیٹا محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللہ سینٹر میں انشاءاللہ مجلس اعزا کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ 12 محرم تک مجلس اعزا یہاں پر برپا کی جائیں گی کل بھی مجلس آج کی طرح ٹھیک بعد نماز جماعت مغرب کی نماز بابا جماعت یہاں پہ ادا کی جائے گی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ 6:30 بجے مجلس کا اہتمام کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی سے اور انشاءاللہ پھر منڈے سے اپنے امام بھی جو طے شدہ وقت ہے 7:15 بجے یہاں پہ نماز 7 بجے با جماعت نماز ادا کی جائے گی اور 7 بجے کا 7:15 سے ٹھیک یہاں پر بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ منڈے سے سلسلہ 7 بجے کا رہے گا لیکن کل ایک دن اور چونکہ چھٹی ہے سنڈے ہے کل بھی مجلس یہاں پر ٹھیک 6:15 بجے بعد نماز جماعت شروع ہو جائے گی کل کی ایک مخصوص مجلس کا بھی اعلان آپ کے سامنے آپ سماعت کے حوالے کرنا ہے کل انشاءاللہ صبح 9 بجے ادارے جعفریہ میں جو مخصوص مجلس سالانہ ہوتی ہے جس میں علامہ عقیل ترابی صاحب کا DVD لگایا جاتا ہے شرکت رشید ترابی صاحب اور شرکت کے متمنی ہمارے محمد بھائی ہیں آپ سے خاص گزارش ہے اس مجلس میں آئے مجلس سے استفادہ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ نظر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے مومنین ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات اس سینٹر کو اسی طرح آ کے آباد رکھتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح بھی چاہے آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں آپ اپنے مرحومین کے لیے یہاں پہ صلاح ثواب کروا سکتے ہیں مجلس کروا سکتے ہیں محرم میں شرکت کر سکتے ہیں جو بھی طرح سے آپ چاہیں تو یہاں پر اس میں اس کار خیر میں شرکت کر سکتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات
سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب شروع کریں پھر سے ایک بار گزارش آپ آگے تشریف لیں اور آج کی مجلس کے بانی جناب بابو صاحب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارک الفاتحہ. صلوات بر محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمة للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد. الصلاة والسلام علی الامام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر ابی شبیر و شبر طالع باب الخیبر ساقی حوض الکوثر الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا ومولا الكونين نبي الحسنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. صلوات بر محمد وآل محمد. I think you are aware that today's majlis, as requested by the organizer, to be deal with the fazail and masaib of Hazrat Qamar Bani Hashim Abul Fazl Abbas. So I will continue the subject what I was dealing with since last 2 days, and probably I will cut short and come to the subject of Hazrat Abbas. Even though 8th Muharram traditionally being discussed as the day of zikr for Hazrat Abbas, but today's majlis has some specification. One of my friends asked me, did you ever look at your majalis from the modern day point of view? I asked him, can you please elaborate the question? He said, if you address for an hour, you are consuming at least 2 hours from every person who is coming and attending your majlis. Maybe 30 minutes to come, 30 minutes to go back, 1 hour for your address. Suppose if there are 1,000 people attending your majlis, that means you are consuming 2,000 hours. And think that how many people are like that of, like you, Zakir Hussain, who is consuming thousands of hours per day.
And if you multiply these hours for 2 months, 8 days, convert them into days and months, how many working months and working hours you are spending narrating the same old story of 1400 years back. And think that if each person who is coming to your majlis has to spend, for example, in this country, £1, that means how much fund is going only for transportation of these people every day. And almost in every majlis nowadays there is a tradition to serve food in the form of tabarruk. Imagine how much fund you are spending for something which is very, very traditional. Think that if you can accumulate all this fund and use it for some development activity of the Muslim nation, and think of those man-hours that you are putting for each majlis. Point is very valid. Perfect calculations. At least one thing I realize, even after 1400 years, our majalis are pricking the eyes of the enemies of Imam Hussain. I said, can you give me the price of deen, what you call as Islam? Can you estimate what is the price, what is the value of Islam in terms of money? He said, can you please elaborate your question? It was my chance now. I said, I know from the history that Firaun has killed 70,000 Masoom children before the birth of Hazrat Musa. I mean to say that 70,000 Masoom lives is not equivalent to Hazrat Musa. No. In order for Hazrat Musa to born, God has to sacrifice 70,000 Masoom lives so that one Nabi should come to this world. If the value of a Nabi to born is 70,000 Masoom lives, imagine, tell me, estimate what is the life of one Nabi. If you can estimate the life of one Nabi, tell me what is the price of Hazrat Musa's entire life. If you can estimate the life of Hazrat Musa, tell me what is the total price of all the Anbiya. If you can estimate the total value of all the Anbiya, tell me what is the value of Hazrat Payghambar Islam Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, who is Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursaleen, who is the prophet of all the prophets, who is the Nabi of all the Nabi, who is the Payghambar of all the Payghambar. And if you can estimate the value of Hazrat Muhammad, then you tell me what is the price of the Islam, because that was brought by such a precious person to this world. If you can estimate the value of Islam, then tell me what is the price of Hazrat Imam Hussain, who has saved this Islam in the battle of Karbala. If you can estimate the price of Hazrat Imam Hussain, then tell me what is the price of this majlis where the discussion of Karbala and Imam Hussain is discussed. We have to thank God. We have to thank God that we have born in a family where ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے باپ کا نام بعد میں سیکھتا ہے یا علی بولنا پہلے سیکھتا ہے. اور گستاخی معاف ہو تو I want to say one more statement. یا علی بولنا بھی بعد میں سیکھتا ہے, سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین بولنا پہلے سیکھتا ہے. This is the
azamat of this Majlis Hussain. And why we do this? Since last 2 days we have been continuously discussing what was the maqsad of Imam Hussain. And yesterday we came to a point that Majlis ka karna was not maqsad Imam Hussain. Matam ka karna was not maqsad Imam Hussain. Aansu ka bahana was not maqsad Imam Hussain. Majlis is the source to understand the maqsad of Imam Hussain. Matam is the source to understand the objective of Imam Hussain. Ansus are the sources to understand the maqsad of Imam Hussain. We cannot understand the maqsad of Hussain unless we have a Majlis of Hussain, and a Majlis of Hussain is incomplete if we do not do Amar bil Maruf and Nahi anil Munkar. Now, to elaborate that point, I have to put a question. It is whose responsibility to do Amar bil Maruf? It is whose responsibility to do Nahi anil Munkar? Well, yesterday I discussed in detail the Wasiyatnama of Imam Hussain. He said very clearly, we need not have to discuss about the intentions of Imam Hussain. He has very, very clearly defined why he was leaving Medina. He said very clearly, Uridu amru bil ma'ruf anha anil munkar. मैं निकल रहा हूँ मदीने से ताकि अमर बिल मारूफ करूँ, नहीं अनिल मुनकर करूँ. Now I want to ask a question to my audience. It is whose responsibility? Is it the responsibility of the Maulvi? Is it the responsibility of the Zakir Imam Hussain? Is it the responsibility of the teacher? Is it the responsibility of the father or the mother? Is it the responsibility of the husband of the family? Who's responsible? Who should do Amar bil Maruf? Who should do Nahi anil Munkar? Fantastic. I am happy to get this answer from the audience. What is Amar bil Maruf? It is one of the rukun of Furu'aydin. Awwal Furu'aydin namaz. Who has to perform? Maulvi, Maulana, teacher, father, mother, husband? No, every individual. Rosa, who has to perform? Every individual. In the same way, Amar bil Maruf and Nahi anil Munkar has to be done by every individual. Well, then one cannot blame. Maulvi comes and they go and they don't guide us, don't do Amar bil Maruf, they just read some Fazail, they just read some Masad and they go away. So at least my audience, well-respected audience, has clearly understood that it is not the duty and the responsibility of the Maulvi. Is it? Yeah. This is the good answer I got. This is still a very good answer I got. Tell me what made me to sit on this pulpit. How dare one can sit? What is this? Is it a structure made of wood? No. It is called as Mimbar-e-Rasul. What is a masjid? Masjid is the Shabi of Masjid al-Nabawi. What is Masjid al-Nabawi? Masjid al-Nabawi is the Shabi of Kaaba. So we give equal importance to our masjid built by people like you and me in any corner of the world. Exactly the same values what we give to Masjid al-Haram in Makkah. In the same way, we give equal importance to this place. So how dare I am able to sit on this place, which is called Mimbar, which is called Mimbar-e-Rasul, which is the virasat of Imam Zamana, which is the virasat of Akhir Nabi. We justify with saying that Quran says, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم لوگوں میں کچھ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے, انوائٹ کریں گے ٹورڈز خیر. دیٹ مینس جو آدمی ممبر پر بیٹھ رہا ہے اس کی ڈیوٹی اینڈ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, شر کی طرف نہیں. And the ayat is not complete. It further says, وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And make sure that when you sit on this pulpit, don't think that
you cannot do amar bil ma'ruf and nahi anil munkar. It is your obligation to do amar bil ma'ruf and nahi anil munkar. And while doing amar bil ma'ruf and nahi anil munkar, don't think that log khush honge ki nahi honge, balki ye socho ki Allah khush hoga ki nahi hoga. Ye mat socho ki बानियान मजलिस खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये सोचो कि अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा. Well, it is my habit. Let me also declare from member, wherever I go to recite either a majlis or a series of majalis, I carry enough money to buy my return ticket. Thank God ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया, but never to take a chance. Never to take a chance. What is this place called? This place is called Maqam Zikr. And what I am doing, it is called Zikr. What Quran says Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Zikr karte jao. Do the zikr continuously. Why? Tanfa'ul mu'minin, because it is profitable, it is good for the mu'minin. What do you mean by the word zikr? Zikr means ya Hussein, ya Hussein. Zikr means ya Ali, ya Ali. Or zikr means Allahu, Allahu, Allahu. What do you mean by the word zikr? You open the Quran says recitation of the Qurani ayat is called zikr. For Prophet Muhammad it says zikran rasula. Prophet is zikr. Allah ke asmae hasana ka wird karna zikr. امر بالمعروف ذکر, نہیں عن المنکر ذکر. پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے دہرا کر بتایا کہ یہ بھی ذکر ہے. ساری باتیں کر کے قرآن کہتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ذکر کرتے جاؤ. Since we do read Qurani ayat in our majlis, we do read hadith masumin, we do amar bil maruf, we do nahi anil munkar, we do recite the historical events and activities. That means we have the right to say that our majlis is nothing but zikr. And if I can translate, zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. तुम मजलिसें करते जाओ इसलिए कि मजलिसें करना अहले ईमान के लिए नफा बख्श है, गलत नहीं होगा. यह है मकाम जिक्र. And what I am doing? It is zikr. Before I came on the mimbar, my brother was reading a marsiya. Was that called as zikr? Was that zikr? Yes. That means that place is called maqam zikr? Yes. That means he was also a zakir? Yes. How many people call him as a zakir? How many people call me as a zakir? नमाज का पढ़ना जिक्र है, तस्बीह का पढ़ना जिक्र है, कुरान मजीद की तिलावत करना जिक्र है. You all read Quran Majid? You are all zakir? Say yes or no. You all read namaz? That means you are all zakir. You all read tasbih? That means you are all zakir. Then why that special status given to the person who is sitting in the pulpit that he is zakir? If that is a maqam zikr, can I not address you sitting there? Or if this is maqam zikr and the brother who has read marsiya, he is also a zakir, why can't he sit on the mimbar to read the same marsiya and know how from here? सादिया, जब सब लोग जाकिर हैं, जब सब जिक्र कर रहे हैं, why that special title was assigned to somebody who is sitting on the pulpit? What is the importance in that word and the title which is being assigned to the person who is sitting on the pulpit? It was the 4th Caliphate period. Ali came to Masjid Kufa. The masjid was full of people. Came to greet Ali. He was sitting on the mimbar, holding his head with both hands like this. And there was a lot of noise going on in the masjid. Every man was talking to second person, but nobody was able to hear
properly from the second person because there was so much of noise and murmuring going on. Time passed. Ali raised his head and asked the people, why there is so much noise in the masjid? The moment he raised his head, there was a pin drop silence. One man stood up. He said, oh Ali, we were thinking and we were talking that you are a Khalifa. We were expecting you to sit on this step. But we saw that you sit on a place where Prophet used to sit. The moment Ali heard the sentence, he put his hand on the member like this. He said, what do you mean by this wooden structure? Ali ke pair to 200 payambar tak gaye hain. The point what I want to clarify, that if you cannot spread hidayat from this member, the member can be converted into a wooden structure. If you can spread hidayat from a wooden structure, that wooden structure will be called as a member Rasul. That is a big difference between a wooden structure, a steel structure, and a member. And that is the responsibility for the person who is sitting on this. Member नाम है हकीकतों को दूसरों तक पहुंचाने का. Not an easy thing. मिंबर नाम है अजीज़ान इकरामी, अगर इमाम मौजूद हो तो हक खुद हक हो जाता है, बातिल बातिल हो जाता है. लेकिन अगर इमाम ना हो तो कैसे पहचाने हक किधर है, बातिल किधर है? इमाम अगर मौजूद हो तो यजीद खुद ब खुद यजीद बन गया. इमाम हुसैन ने 61 हिजरी में नाम यजीद में इतनी नफरत भर दी कि लोग अब नाम यजीद रखने को शर्माते हैं. किसी बच्चे को शैतान कह दीजिए, उसको गुस्सा नहीं आएगा. हिम्मत हो तो उसे यजीद कहकर देखिए, पलट कर बाप की गाली देकर जाएगा. हुसैन ने नाम हुसैन में नाम यजीद में इतनी नफरत भर दी कि यजीदी होने के बाद भी अपने आप को नहीं पहचाना सकता. हिम्मत हो तो बताए कि किस किस दौर में कौन कौन इंसान कैसे कैसे लिबास पहनकर यजीद बनकर आया है. यजीद को पहचानना आसान नहीं है. दो बातें हैं, हक को पहचानना, हक को पहचानने के बाद हक को प्रोपगेट करना. Not an easy task. Imam Hussain sent Hazrat Muslim to Kufa because people from Kufa were repeatedly writing letters to Imam Hussain to come to Kufa. He said, okay, I'll send a Muslim on my behalf. He sent a Muslim and 18,000 Kufis put their allegiance on the hands of Hazrat Muslim. That means what? They were able to understand what is haqq. But the moment when that single person, Ibn Ziyad, putting a veil on his face, entered into Kufa from Basra and started roaming the city to know that who are the people who are supporting Muslim and Hussain, and finally went to his palace, he started calling one by one each an individual and have one-to-one discussion and started threatening them that if you don't withdraw your support from Hazrat Muslim or Imam Hussain, make sure that Yazid army is about to enter into Kufa. They will have the right to plunder your palaces, plunder your gardens, and they will kill kith and kin of your people. What happened? One by one start withdrawing support from the Muslim to the extent that when Muslim finished his namaz maghrib, he was all alone. That means what? They were able to understand haqq, but they were not able to have the guts to withstand with haqq. आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है. जोश ने यही कहा था ना कि फिर ताजा करबला की जरूरत है हुसैन. जोश ने कहा था कि फिर ताजा करबला की जरूरत है हुसैन. People were not able to understand. After such a big incident, how can Josh say that there is a need of one more Karbala? My dear friends, don't put Karbala as a place in the geographical area of Iraq.
کربلا از ناٹ اے پیس آف لینڈ. جب جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا, جب جب باطل حق سے برآزما ہونے کے لیے میدان میں آتا جائے گا, کربلا کی یاد آتی جائے گی. یہی تو کہا تھا نا چوتھے امام نے, کلو یومن عاشورا کلو ارزن کربلا. What do you mean? When Imam Zain al-Abidin returned back to Medina, Ravi came and asked him, "Oh Mawla, I witnessed when you left Medina. I also witnessed when you returned from your voyage. When you left Medina, I know that there were men in your qafila, there were children in your qafila, there were camels, there were horses, there were luggage on the camels and horses. Now you have returned back to Medina. Some ladies have come back, but not men. Some children have returned, but they are in the form of orphans. Camels and horses have returned, but there is no luggage. I just want to know whether you were successful in your objective for which you left Medina." He said, "That is Masjid Nabawi. Go there, perform 2 rakat namaz, come back to me, I will answer your question." He went, performed 2 rakat namaz, returned back to Chauth Imam. Said, "Mawla, as per your advice, I went to the masjid, I performed 2 rakat namaz, now I came back. Answer my question." Imam said, "I already answered." He said, "Mawla, I asked you, are you successful in your mission for which you left Medina? After losing so many men, so much of luggage, so many children, you said you go to Masjid Nabawi, perform 2 rakat namaz, then you will answer my question. I performed namaz. You did not answer." He said, "I answered." He said, "جو 2 رکعت نماز تو نے پڑھ کر آیا ہے نا, جب تک یہ نماز باقی ہے سمجھنا کہ حسین کامیاب ہے." کل کی مجلس میں ہم نے کہا تھا نا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نمازوں کو قائم کیا. چوتھے امام is proving to his Ravi that so long there is namaz exist in this world, meaning that Hussein is successful in his mission. We don't know what strength Haqq has. We don't know how to measure the strength of Haqq. I'll give a very small example. Take the Shab-e-Ashur incident. The 2 sides, the Lashkars were ready to fight. When Imam Hussain heard that Yazidi Lashkar is about to attack on the Imam's side, he sent Abul Fazl al-Abbas. He questioned them, "What do you want?" He said, "No, we are starting the war." He said, "Okay, you want to start the war? Let me go back to my Imam and will ask him. Whatever advice he'll give me, I will act accordingly." And he said, "Until the time I return," he put a line on the ground with his sword. Said, "Until the time I return, I make sure that you will not cross this line." This is called Haqq ki taqat. What made the 30,000 cavalry of Yazid to cross the line which was drawn by Hazrat Abbas? Just a line on the ground, nothing else. They don't have courage to cross the line. As I told you, I have to cut short my subject today because I have to move to Hazrat Abbas. Majlis is makhsus for the Zikr Abbas. What do you know about Abbas? We only know that he is the son of Ali. He loves Imam Hussain like anything. That is the only thing we know. Do we at least know the meaning of the word Abbas?
Yes, it is a common thing. Probably you must have heard from many majalis. Abbas means sher, tiger. That is a weakness of our language, whether it is English or Urdu. We don't have a second word for tiger. We don't have a second word for sher. There is a book in Arabic called Asmaul Asad, names of tigers. 500 names with explanation. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غضنفر ٹائگر، زیغم شیر، قصوہ شیر، لیس شیر، اسد شیر، حیدر شیر، عباس شیر. For every word we said share, tiger. Whereas in Arabic, every word has a different meaning. جیسے جیسے شیر کی عمر بڑھتی جاتی ہے، رنگت بڑھتی جاتی ہے، چلنے کا انداز بدلتے جاتا ہے، اس کی آواز کی گرج بدلتی ہے، اس کا نام بدلتا جاتا ہے. اگر کبھی شیر اتنی بلند آواز سے صحرا میں گرجے کہ جھاڑوں کے اندر پرندے سہم جائیں، اس کو غضنفر کہتے ہیں. اگر کبھی شیر پہاڑی سے نیچے کی طرف اترتا جائے، جس کا منہ کھلا ہوا جیسے وہ تیار ہے اپنے شکاری پر حملہ کرنے کے لیے، اس کو زیغم کہتے ہیں. کبھی کبھی شیر دریا کے کنارے اپنے ایک علاقہ بنا لیتا ہے قبضہ کر کے، اس علاقے کو عجوہ کہتے ہیں. وہ کسی جانور کو اتنے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، اگر آ جاتا ہے تو وہ اس کو بھگاتا ہے. جب وہ بھگاتا ہے تو اس کو لیس کہتے ہیں. کبھی کبھی شکار کو مارتا نہیں ہے، فقط گھما کے چھوڑ دیتا ہے، ایسے شیر کو قصورہ کہتے ہیں. کبھی کوئی شیر اپنے شکاری کا شکار کر کے خود نہیں کھاتا، بلکہ اس کو 2 حصوں میں برابر کا تقسیم کر کے وحشی جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اسے علی کہتے ہیں. جس شیر کو دیکھ کر جنگل کے دوسرے شیر بھاگنے لگتے ہیں، اس کو عباس کہتے ہیں. کتنی عمر تھی عباس کی؟ 32 years, 33 years, not more than that. 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی. Incidentally, there was no war between 50th Hijrah to 60th Hijrah. That means from the age of 22 years until 32 years, there was no chance for Hazrat Abbas to show what he is. Same thing goes back to 40th Hijrah. 40 to 50, no chance. How do you say that? He was so brave. On what basis we claim that? حیدرآباد کے ایک شاعر کا مشہور شعر ہے، بوقت عصر مجھ کو خیال آتا ہے اکثر، اگر عباس کی تلوار چل جاتی تو کیا ہوتا. And Abbas knows very well that he was born because of a purpose. He was taught that you are not a simple boy like any other boy. There is a reason behind your birth. And this thing also was put into poetic words by a Hyderabadi shair. وہ علی جو سنبھالے ہوئے نظم عالم، جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم، ایسا بندہ کہ جسے مالک مختار کہیں، جس کو دیکھا نہیں پھیلاتے ہوئے دست سوال، جس نے بندوں کو دیا اور خریدا رب سے، کام سب جس کے مشیت سے ہوا کرتے ہیں، انبیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی، منزل حضرت عباس بھلا کیا ہوگی. After
the war of Khaybar and Khandaq, when Islam has created more enemies in the forms of Jews and Christians too, apart from kuffar and mushrikeen, they came to a point that we cannot defeat Islam unless we defeat Ali. And in a series of wars, they have tried their best. They also realized that it is not an easy task to defeat Ali or to kill Ali. So they changed their strategy. They said, let's do something different, not in the battlefield. हम लोग के पास कहते हैं ना, सुपारी दी जाती है. If I use the present day language, you hire the professional killers. So Jews had a killer called Zazan Kindi. And they gave him a very big lump sum amount that your duty is just to go and kill or arrest Ali. Either of the thing. He don't know who Ali was. He was just explained to the extent of what he should know. He came to Medina. He came to Muhalla Bani Hashim. He was passing through the lanes. He met a boy. He said, I came to the city to meet Ali. The boy asked him, what do you want to do with Ali? He said, I'm asking you a question. I'm asking you to show me his house. You show me if you know. He said, okay, I'll show you his house, but I want to know what you want to do with Ali. He said, I came to arrest him. He said, what Ali has done to you? He said, nothing. Then what do you want to arrest Ali? He said that I got a very big amount. In the sense that either I have to kill Ali or I have to arrest him. The boy said, it's not an easy thing to either kill Ali or arrest Ali. Because he is called Ghalib-e Kulle Ghalib. Zazan said, honge, I am also not a mamuli aadmi. मैं उन पर भी गालिब आ सकता हूं. Boy said, let's do one thing. You and me will have a competition. If you win with me, you can trust that you will arrest Ali or kill Ali. And if you cannot win with me, it is better that you return from here. He said, people like us cannot have a competition with a child like you. I cannot fight with you. He said, okay, no problem. I will stand at my place. You just move me from my place. If you can move me from my place, trust that you can arrest Ali. And if you cannot even move me from my place, it is better that you return from here. Then he put his hand in front of Zazan. Zazan just tried to push the boy. He could not. He realized. So he put more strength to move the boy. He started sweating. He wiped his sweat, and for the third time he put all his strength to move the boy from his place. He could not. The boy said, now it is my turn. The boy put his hand on Zazan's hand. The moment he put his hand, Zazan fell on the ground. The moment Zazan fell on the ground, the boy put his leg on Zazan's chest. Zazan opened his eyes and put only one question to the boy. Man anta, ye bata de ki tu hai kaun? That boy answered, मैं अली के बच्चों का गुलाम अब्बास. This was when he was still maybe 10 years old. Surprising.
May be difficult for you to believe. Agreed, no problem. Siffin is known to everybody. Siffin is known to everybody. You must have heard Siffin several times from several Zakirins and Ulama Ikram. How old was Hazrat Abbas in the battle of Siffin? 11 years. Again and again he was going to Amir al-Mu'mineen. Oh dad, please give me permission to go to the battlefield. Ali said, no, I cannot. He put a question exactly the same way, the way Ali Akbar asked the question to Janab Zainab in Karbala on the day of Ashura. He said, oh daddy, please tell me whether you love the son of Muhammad or son of Ali. He said, I do certainly love son of Muhammad. He said, then you sacrifice your son in the name of son of Muhammad. And he got the permission to go to the battlefield. Before he left Ali, what he did, he put a veil on his face. And he put his Abba and Zira on Abbas. Now, do you believe that? We believe. We have a faith that मासूम का लिबास गैर मासूम के जिस्म पर नहीं आता. And when he went to the battlefield, people were waiting and seeing the jihad of Hazrat Abbas. And he was going deep inside the Lashkar of Muawiyah. Again and again, Sahaba Amir al-Mu'mineen used to go to Amir al-Mu'mineen and request him, please permit us to go and help Abbas because he has gone too deep into the Lashkar. Ali said, no, he will come. On the other side, please think it over. At that time, Hazrat Abbas was only 11 years old, maybe 12 years old. Amir al-Mu'mineen was 62 years old. How come the zira, the libas, the dress of Amir al-Mu'mineen can fit to a boy of 11 years old? That is first question. Second question. In the battlefield, not a single soldier was able to recognize that it is not Ali, but it is Abbas. That means there was no difference between the war of Hazrat Abbas and Hazrat Ali. A boy of 11 years, a man of 62 years, there was no difference. And when Ali really saw that Abbas has gone too deep inside the Lashkar of Muawiyah, he himself came to the battlefield. That was the time when Lashkar Muawiyah was surprised. Abhi tak to hum ek Ali se pareshan the, ye do Ali kahan se aa gaye? Salawat par Muhammad wa ali Muhammad. And second thing we know about Abbas, he loves Imam Hussain like anything. What do you mean by he loves? How can you gauge this parameter? To what extent? What is the depth of his love for Imam Hussain? Well, I don't have time. I have to stop here sometime. But at least I want to complete this incident. It was Medina. For something, Imam Hussain called Hazrat Abbas for his help. It was his habit, the moment Imam called him, he used to rush. This time he went so fast that he has to take the support of the wall to stop himself. Imam Hussain said, "Oh brother Abbas, today I called you. You came with such a speed that you have to take the support of the wall to stop yourself. And there will be a day when I will call you again and again, but you will not come." So Abbas thought two things. Either he will be sleeping and will not be able to listen the call of Imam Hussain, or there may be a possibility that he will be out of Medina and hence he will not be able to hear the cry of Imam Hussain. So he decided that from that day onwards, neither he will go out of Medina nor he will sleep. 3 days passed. His eyes were swollen, became red. Fizza saw this situation, went to Janab Zainab and said that
Oh Shahzadi, I don't know what is the problem with Abbas. He is not sleeping. Janab Zainab called Abbas. He went along his mother to see Janab Zainab, putting his head down. He don't have guts to raise his eyes in front of Shahzadi Zainab. Janab Zainab said, Abbas, nazar ko uthao. Janab Abbas looked at his mother and asked, oh mother, do you have permission that I can raise my head in front of my Shahzadi? Zainab saw the eyes of Abbas, they were all red and swollen. Said, Abbas, what is the musibah on you? Why you are having this trouble? He said, oh Shahzadi, I don't have any musibah. But I think Imam has some musibah. He called me, I went for his support, but he said that today you came, but one day he will call me and I will not able to reach him. I thought probably I will be sleeping. I thought probably I will be out of Medina. So I decided that until he called me, I will not sleep. I will not go out of Medina. Zainab took the hands of Abbas along with him, along with her. She took Abbas to Imam Hussain and asked Imam Hussain, oh brother, why can't you inform Abbas that what is the date that you will call Abbas? Imam said, oh Zainab, wo din Madine mein aane wala nahi hai. वो तो करबला का मैदान होगा, आशूर का दिन होगा. हुसैन अब्बास को बार बार पुकारेगा, मगर अब्बास हुसैन की आवाज पर नहीं पहुंच पाएगा. अजीजन मोहतरम, an artist, a person who has a special skill, or somebody who possesses a special quality, and by chance if that person do not get a chance to express that skill, जो तकलीफ उसको होती है ना, उसका अंदाजा कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता. बचपने से अब्बास को समझाया गया कि तुम्हें किसी खास दिन के लिए पैदा किया गया है. 40 हिजरी में बाप के सर पर जरबत लगती हुई देखा, हुसैन ने खामोश किया. 28 सफर सन 50 हिजरी को इमाम हसन का लाशा दफन करने के बाद तमाम भाई घर को वापस आए. ये तरीका अब भी हमारे दरमियान है कि जब लोग कब्रिस्तान से किसी मैयत को दफन करके घर को वापस आते हैं तो घर की औरतों से मुलाकात होती है, पुरसा दिया जाता है. हसन की शहादत हुई, एक एक जवाना ने, बनी हाशिम ने आगे बढ़कर जनाब ज़ैनब को पुरसा दिया. पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई तो ज़ैनब ने कहा कि आज हसन की शहादत हुई, एक एक भाई ने मुझे पुरसा दिया, मगर क्या बात है कि अब्बास ने मुझे हसन के मरने का पुरसा नहीं दिया. तलाश किया तो मालूम हुआ कि अब्बास नजर नहीं आते. घर के गोशे गोशे में देखा तो मालूम हुआ कि घर के गोशे में अब्बास जानू में सर को झुकाए जारो खतार आंसू बहा रहे हैं. करीब जाकर बहन ने सहारा दिया कि अब्बास आज मेरे भाई की शहादत हुई. सुबह से लेकर इस वक्त तक हर एक भाई ने मुझे हसन के मरने का पुरसा दिया, मगर तुमने हसन के मरने का मुझे पुरसा नहीं दिया. रोते रोते अब्बास ने सर उठाया, कहा शहजादी गुलाम शर्मिंदा है, मैं जिंदा रह गया और हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गए. गैरत अब्बास को गवारा नहीं हुआ कि अब्बास की जिंदगी में हसन के जनाजे पर तीर चल गए
مگر دل کو سہارا تھا کہ ایک دن تو آنے والا ہے نا، اس دن اپنا جذبہ شہادت دکھاؤں گا، جذبہ شجاعت دکھاؤں گا۔ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا، عباس نے تلوار نکالنے کی کوشش کی، ولید کے مکان پر حسین نے روکا، راستے میں لشکر حر سے ملاقات ہوئی، غیظ عباس ظاہر ہوا، حسین نے روکا، دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، غیظ عباس کا اظہار ہوا، حسین نے روکا، شب عاشور جنگ کی ابتدا ہونے لگی، حسین نے روکا، صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب کے لاشیں آنے لگے، حسین نے عباس کو روکا، علی اکبر نے برچھی کھائی، حسین نے عباس کو روکا، اور محمد کے لاشیں آئے، حسین نے روکا، قاسم پامال ہو گئے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں مولا چھوٹے چھوٹے بچے جن کو میں نے آلات جنگ سکھایا ہے وہ مرتے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں میدان میں جاؤں۔ حسین نے کہا کہ عباس پانی تو لا سکتے ہو مگر جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کسی شہید کی شہادت پڑھنا آسان کام ہے، کسی غریب کی غربت کو بیان کرنا مشکل کام ہے۔ ایک نیزہ اور زرہ پہن کر عباس خیمے میں آئے تھے جانے کے لیے۔ سکینہ نے کہا کہ چچا عباس صبح سے جو کوئی اس لباس میں میدان کو گیا لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ سکینہ کی تسکین کے لیے عباس نے زرہ اتار دی، تلوار رکھ دی، مشکو لیے ہوئے دریا کی طرف چلے، لوٹ کر واپس آئے۔ بس میں مجلس کو تمام کرتا ہوں عزیزان گرامی، علم کو جھٹکا لگا، دوسری بار جھٹکا لگا، آپ سمجھ گئے کہ عباس پر کیا ظلم ہوا؟ نہیں سمجھے نا؟ علامہ مجلسی علماء شیعہ کے مشہور علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک رات شہداء کربلا کے مصائب لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے منزل جب قمر بنی ہاشم تک پہنچی تو نیند کا غلبہ ہوا اور یہ سو گئے۔ خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا، فاطمہ کہہ رہی تھی کہ مجلسی تم نے میرے بیٹے عباس کی ساری مصیبتیں لکھی مگر ایک عظیم مصیبت کو چھوڑ دیا۔ مجلسی نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی اگر مجھ سے بھول ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ بیان کریں تو غلام تحریر کرے۔ تو فاطمہ نے کہا کہ مجلسی کربلا کے میدان میں جب کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے زمین پر آیا، مگر میرا بیٹا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ نہیں تھے، رخساروں کے بل زمین پر آیا۔ آواز دی حسین، غلام کا آخری سلام قبول کرو۔ حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، علم کو اٹھایا، پھریرے کو لپیٹا، خیام حسینی میں واپس آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کو گھیرے میں لے کر پوچھتے تھے حسین عباس کہاں ہے؟ عباس کے علم کو استاد کیا۔ کربلا کے میدان میں پہلی مجلس حسین ذاکر ہے، عباس کے مصائب ہے۔ حسین نے بیان کیا کہ بچوں عباس اب دریا سے واپس نہیں آئیں گے۔ بچوں کی محفل سے سکینہ اٹھی، ایک مرتبہ خیموں کے اندر چلی گئی، کبھی بھی خبر ہے عباس واپس نہیں آنے والے ہیں۔ زینب نے آواز دی، اے بی بیو کل رات میں نے وعدہ کیا تھا، اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، اب وہ وقت آ گیا ہے، تماچے لگائے جائیں گے، چادر چھینی جائے گی، رسی باندھی جائے گی، اسیر کر کے دیار و دیار۔ یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی الظالمین ربنا تقبل منا ذا البیان ماتم حسین۔
کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ گردن شاہ پہ یورن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، یوں نہ نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہوتے عباس تو چھنتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مزتر کہ نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے، نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ آج بھی آتی ہے یہ خبر سکینہ سے صدا، اے چچا لاتی نہ زندان میں یوں ہم کو خزا، ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے، ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، یا حسین۔ میں کیسے بھولا تھا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ